فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. احسان لگایا اللہ نے، کرم کر دیا اللہ نے، نگاہ کرم کی اللہ نے اہل ایمان پر، منت لگائی اللہ نے اہل ایمان پر کہ انہی میں سے اللہ نے انہیں معلم اور قائد عطا کیا، جس کی فطری تعلیمات نے ان کی جہالت کو معرفت سے بدل دیا، جس کی تعلیمات فطرت نے ان کی ثقافت کو سعادت سے بدل دیا، جس کی تعلیمات کے اجالوں نے، جس کی تعلیمات کے سویروں نے انسان کے فکر و نظر کو روشنیوں سے ہمکنار کر دیا. اتنے بگڑ چکے تھے کہ کوئی جانور اتنا بگڑا نہ تھا. رحمت عالم کی تعلیمات نے حیوان ناطق کو انسان کامل بنا دیا. یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے اس نے کہا میرے پاس بھی یہی ایک ہیرا تھا جو میں نے تمہیں دے دیا، اب میرے خزانے میں بھی کوئی اور مجھ سے اور نہ مانگنا، اور نہ مانگنا، مجھ سے بس یہی تھا جو میں نے تمہیں دے دیا. اور وہ ہیرا شان میں جس کے نہیں ہے کوئی سامی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج میرے سے نہیں زمین سے، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفاتیوں سب کو برہم کر دیا، جس نے خون شام تلواروں کو مرہم کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کلبانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول. ہاں وہ دیکھیے جنگل کے ایک کارنر پر فاروق اعظم مشکبات ہے، قائم اسلام مربع میل پر جس کے عدل و جلالت کا پرچم لہراتا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر لوگوں نے پوچھا امیر المومنین خیریت تو ہے؟ کسی محاذ سے کوئی شکست کی خبر تو نہیں آ رہی؟ فرمایا سب اللہ کا کرم ہے، اور محاذ سے اللہ کا کرم ہے. یہاں تو اس لیے آ گئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے درکپن میں بکریاں چرائی، اور بکریاں مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی تھیں تو میرا باپ مجھے ڈانٹتا تھا، خطاب تھا، عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے اور زندگی کس طرح گزارو گے. آج وہیں پہنچا ہوں تو میرے احساس نے میرے ضمیر سے تک دے کر مجھے میرا ماضی یاد دلایا. عمر تم تو وہی ہو جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھی. یہ کس کی تعلیمات کا اثر ہے، یہ کس کا فیض نظر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا تسلیم کرتے، آج پیغام دیتے تو ہمارے غلامی کرتی.
آج تیرا حکم جنگل کے درندے مانتے ہیں، یہ کس کی تعلیمات کا اثر ہے؟ یہ کس کا فیض نظر ہے؟ اور گجرانوالہ کے روشن ضمیروں، یہ بھی ادائے فطرت ہے کہ پھل اپنے درخت کی پہچان ہوتا ہے، خوشبو عطر کی پہچان ہوتی ہے، اولاد والدین کی پہچان ہوتی ہے، شاگرد استاد کی پہچان ہوتے ہیں، صحابہ رسالت کی پہچان ہے، صحابہ نبوت کی پہچان ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ کی صحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، ان میں عیب تلاش نہ کرنا، ان میں کمزوریاں نہ ڈھونڈنا۔ اچھا، ایک ادائے فطرت ہے، کمزوریاں ڈھونڈتا۔ آپ کو جس سے محبت، اس کی ہر ادا آپ کو اچھی لگے گی، اور جب بغض ہوگا تو ہر ادا میں عیب نکلے گا، نکتہ چینی ہوگی۔ میں بیٹھا ہوں، جو میرے دوست ہیں انہیں میری ٹوپی بھی اچھی لگ رہی ہے، میری ویسٹ کوٹ بھی اچھی لگ رہی ہے، میری گفتگو بھی اچھی لگ رہی ہے، اور جن کے دل میں کچھ تھوڑی سی بیماری ہے، دیکھو دیکھو دیکھو، یہ نفسیاتی بات ہے، انسان کی فطرت۔ محبت خوبیاں ہوتی ہے اور وہ عیب تلاش کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں محبت ہی ڈھونڈنا، اپنا خوبیاں ہی دیکھنا، ان میں عیب نہ ڈھونڈنا، برائیاں مت ڈھونڈنا، تاریخ کو معیار بنا کر، اور گزرنے والے کے دوست کو یاد رکھنا۔ اصحاب حضرت رسول کو سمجھنے کے لیے تاریخ آئینہ ہے ہی نہیں، تاریخ تو خود ٹوٹی ہوئی چیز ہے، کچلی ہوئی چیز ہے، اس آئینے میں کوئی بھی آپ کو بیدار نہیں ملے گا۔ اصحاب حضرت رسول کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن اور سنت آئینہ ہے، صرف قرآن اور سنت کسوٹی ہے۔ تاریخ سے صحابہ کو نہیں سمجھیں گے، صحابہ کی عظمت سے تاریخ کو سمجھیں گے۔ جو تاریخ صحابہ کی عظمت بیان کرتی ہے وہ میری ہے، اور جو تاریخ اصحاب حضرت رسول پر تنقید کرتی ہے وہ میری نہیں، میں اس کا نہیں۔ چاہے اس کا لکھنے والا مورخ کتنا ہی قداور، کتنا ہی بڑا کیوں ہو، صحابہ سے بڑا کوئی نہیں۔ جو تاریخ اصحاب حضرت رسول پر تنقید کرتی ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں، وہ یہودی لابی کی لکھی ہوئی تاریخ، وہ رائٹر یہودیوں کے خریدے ہوئے ہیں جو سیدنا علی پر تنقید کرتا ہے، وہ رائٹر یہودی لابی کا سر خرید ہے جو سیدنا حسن سے تنقید کرتا ہے، وہ رائٹر یہودی لابی کا سر خرید ہے جو سیدنا حسین پر تنقید کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ رائٹر بھی یہودی لابی کا سر خرید ہے جو سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص، سیدنا معاویہ اور خالد بن ولید پر تنقید کرتا ہے۔ یہ سارے کردار مطلب مصطفی کے نمائندہ کردار ہے اور رسول کی تعلیمات کی اصل پہچان ہے۔ تو میرے گرامی قدر دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت عظمیٰ ہیں جس کے اظہار پر مومن نے بھی داد، اور محبوب کا عالم بھی یہ ہے کہ اس کے لیے ساری دنیا کو چھوڑنے پر تلا ہوا،
ہمیں مان لیں ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ہمیں تسلیم کر لیں ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارا سلسلہ بھی چلتا رہے اور آپ کا بھی چلتا رہے، جیو اور جینو دو پر عمل کریں، ایک دوسرے کو گواہ کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں فرمایا فغیر اللہ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين۔ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ کے حقوق میں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ہوتا برداشت کر لوں؟ ناممکن ہے کہ میں دور میں ناکار قطرہ ملانا برداشت کر لوں۔ حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا، میں حق اور باطل کو کبھی مکس نہیں ہونے دوں گا۔ تم ناراض ہوتے ہو، شوق سے ہو جاؤ، بائیکاٹ کرتے ہو کرو، راہوں میں کانٹے بچھاتے ہو بچھاؤ، میرے دوستوں کو میرے ساتھیوں پر حیات تنگ کرتے ہو کرتے چلے جاؤ، یہ سب کچھ گوارا ہے، لیکن طے کر چکا ہوں کہ اسے راضی کروں گا، اس سے وفا کر کے رہوں گا، اور وفا کر ایک ایسا معیار قائم کرتے جاؤں گا کہ انسانیت قیامت تک کے لیے اس سے روشنی حاصل کرے۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، مجھے تو اس کی مسکراہٹوں کی ضرورت ہے۔ اور وہاں سے کہا جا رہا ہے لیکن اشرکت لیحبطن عملک، میرے محبوب یہ بات مجھ سے پہلے نبیوں سے بھی کہی گئی، آپ سے بھی کہی جا رہی ہے تو آپ میرے محبوب، ہے تو آپ میرے محبوب، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، لیکن جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے گجرا والا کے دوستوں، وہاں غیرت بھی زیادہ ہوتی ہے، جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں غیرت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لیکن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے بھی میرے حق میں کسی اور کو شریک گوارا کر لیا تو آپ بھی نقصان سے نہیں بچیں گے۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَلِلَّهِ، انسانی زمین کی عاجزی کے لیے سچا مسجود کون؟ زور دے کر تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ سب کو ناراض کر سکتا ہوں، ساری دنیا کو ناراض کر سکتا ہوں، لیکن اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ انسانی زمین کی آجیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ میں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو اس سے بھی کہلوائیے، لیکن پیار سے کہلوائیے۔ انسانی زمین کی آجیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ اللہ الغیوب کون؟ کارساز و تصویر کون؟ عزت دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ یہ ہے زندگی میرے عزیز، انہیں بڑوں سے شاداب بھی زندہ رہیں گے، شیخ القرآن بھی زندہ رہیں گے، شیخ الہند بھی زندہ رہیں گے، صرف آپ کو
سے زندہ رہیں گے آپ وہ لوگوں کی طرح مت نقل کیا کیجیے، لوگوں کی نقل نہ کیا کیجیے، لوگوں کو اپنے پیچھے چلائیے۔ کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون؟ پوچھنے والا کے دوستوں، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ آخر یہاں لوگ بھی خرچ کر کے بیٹھے ہیں، بڑی قیمتی قیمتی چادریں چڑھا کے بیٹھے ہیں، بڑی قیمتی قیمتی جھنڈیاں لہرا کے بیٹھے ہیں، خرچ کر کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اتنا بڑا سائنس بنایا ہے انہوں سے، کیسے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ آؤ گے۔ پتہ نہیں کس عہد کا ترجمہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ آؤ گے۔ لیکن رحمت اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سے فرمایا یہ لات منات اس حول یہ آستان یہ دربار جھوٹ ہے، جھوٹ میرا فراڈ ہے، فراڈ۔ یہ کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ خالی ہاتھ۔ میرے رب کے پر رحمت سے صدا آ رہی ہے، قیامت تک صدا آتی رہے گی، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ یہی ہوتا ہے جہاں تانا بھی نہیں ملتا معاف کر دیا جاتا ہے، تانا دیے بغیر کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون ہے؟ کچھ نعمت کے آثار ہیں، اللہ کی وہ نعمت جس پہ اسے بھی ناز ہے، یہ اسی کے آثار ہیں۔ قیامت تک یہ بہاریں رہیں گی۔ اور پتہ نہیں کس نے کہا، پتہ نہیں کس نے کہا، میرے دل کی بات ہے کہ گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے۔ کون سا حشر؟ اللہ کے سوا مسجود کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا ہر جگہ موجود کوئی نہیں۔ انسانیت کی دستگیری کرنے والا کون؟ آپ میں کام آنے والا حقیقی مشکل کشا کون؟ اللہ ہی، اللہ ہی۔ یہ حشر قیامت تک بپا ہے۔ گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔